کب آپ کی بائک کا بیلنس ڈس بیلنس ہو جائے، کب آپ کی کار کا ایکسیلیٹر کام کرنا بند کر دے، کب آپ کی کار کا بریک فیل ہو جائے، کب آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کب کون سی بیماری آئے اور آپ کو آپ کا کام ختم کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کی زندگی پانی کا بلبلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بڑے بڑے طاقت والے لوگوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، جن کی دولت پر ان کو بڑا ناز تھا، جن کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، جن کو اپنی پراپرٹی پر بڑا ناز تھا، جیسے ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کی موت ہوتی ہے، ان کی سانسیں اکھڑتی ہیں، سارا مال تو دوسروں کا ہو جاتا ہے، ساری پراپرٹی تو دوسروں کی ہو جاتی ہے، اور اپنے ساتھ وہ ایک پیسہ بھی قبر میں لے کر کے نہیں جا سکتا۔ برانڈڈ کرنے والے اور برانڈڈ کپڑا پہننے والے بھی مرنے کے بعد ان کا کپڑا ان کے کمرے میں پڑا ہے اور کوئی ان کے کپڑے کو پہننے والا نہیں ہے۔ اپنی فور ویلر گاڑی میں، اپنی فارچونر گاڑی میں سارے گاؤں میں اپنی دھاک جمع کر کے چلنے والا جب انتقال ہو جاتا ہے، جب موت ہو جاتی ہے، تو 4 لوگوں کے جنازے، 4 لوگوں کے کندھے پر اس کا جنازہ جاتا ہے، اتنا بے بس ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ 4 لوگوں کے سہارے وہ قبرستان جاتا ہے، وہ اپنے پیروں سے چل کر کے قبرستان بھی نہیں جا سکتا۔ قبرستان پہنچتا ہے، جنازے کی نماز ہوتی ہے، اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اس کا بیٹا رو رہا ہے، اس کی بیوی رو رہی ہے، اس کے گھر والے رو رہے ہیں، مگر کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے۔ بیٹا ایک بار بھی نہیں کہتا ہے مجھے اپنے ابا سے بڑی محبت تھی، میرے ابا کی باڈی کو رہنے دو۔ بیوی ایک بار بھی نہیں کہتی مجھے اپنے شوہر سے بہت پیار ہے، میرے شوہر کی ڈیڈ باڈی کو رہنے دو۔ 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی اس کی ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی رکھتا ہے کیا؟ 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے میرے بھائی۔ اتنا بے ویلو ہے، اتنا ویلو لیس ہے انسان، اس کی اوقات تب پتہ چلتی ہے جب اس کو موت آتی ہے۔ زندگی میں جو نہانے جاتا تھا جاڑے کے موسم میں تو گیزر آن کر کے نہاتا تھا، گرم گرم پانی سے نہاتا تھا، اپنے پسندیدہ شیمپو سے اپنے بالوں کو دھوتا تھا، اپنے پسندیدہ صابن کو اپنے بدن پہ لگایا کرتا تھا، اپنے چہرے پر ایک خاص کمپنی کا فیس واش لگایا کرتا تھا۔ آج اتنا بے بس اور کمزور ہو چکا ہے، آج مر چکا ہے، اور آج وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اے مجھے نہلانے والے، میں تو گرم پانی سے نہایا کرتا تھا تو مجھے ٹھنڈے پانی سے کیوں نہلا رہا ہے؟ میں تو ڈب صابن سے نہایا کرتا تھا تو صابن بھی نہیں استعمال کر رہا ہے، میں تو فلاں کمپنی کا شیمپو لگایا کرتا تھا تو مجھے وہ شیمپو کیوں نہیں لگا رہا ہے؟ آج اتنا بے بس ہے، اتنا کمزور ہے، آج دوسرے لوگ اس کو نہلا رہے ہیں، اس کے بدن سے کپڑے اتار رہے ہیں، اس کو ننگا کر کے اس کو نہلا رہے ہیں۔ اتنا بے بس ہے، اتنا کمزور ہے۔ اس کے پیٹ میں کوئی گندگی ہے تو غسل کرنے والا اس کے پیٹ کو دبا کر کے اس کے پیٹ کی گندگی کو نکال رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچو، وہ دن ہمیں اور آپ کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی ہمارے مرنے کے بعد غسل دیا جائے گا، ہمارے مرنے کے بعد ہم کو کفنایا جائے گا، اور اس کفن کے کپڑے کے اندر کوئی جیب بھی نہیں ہے، کوئی پاکٹ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں انسان اپنی پاکٹ کا بڑا خیال رکھتا تھا، اپنے پیسے کا بڑا خیال کرتا تھا، اپنے پرس میں اپنا ATM کارڈ لے کر کے چلا کرتا تھا، اپنے موبائل میں UPI لے کر کے چلا کرتا تھا۔ آج قبر میں جا رہا ہے، کوئی ATM کارڈ اس کے کام آنے والا نہیں ہے، کوئی UPI اور فون پے اس کے کام آنے والا نہیں ہے، آج خالی ہاتھ وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ قبرستان پہنچا، قبر میں اتارا جا رہا ہے، بیٹوں نے بھی مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ دیا، گھر والوں نے بھی، بھائیوں نے بھی مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ دیا، گویا کہ سب نے ہاتھ جھاڑ کر کے یہ پیغام دے دیا کہ ہم یہاں تک تو آپ کے کام آ گئے، اب آگے آپ جانے اور آپ کے اعمال جانے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، مالہ و اہلہ و عملہ، ایک تو اس کا مال ہوتا ہے، ایک اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اور ایک اس کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مال تو مرتے ہی دوسروں کا ہو جاتا ہے،
हाय हाय, ये सूद ब्याज का धंधा करता था, ये रिश्वत खाता था, ये हराम खोरी करता था, ये माल हड़पने के चक्कर में रहता था, लेकिन आज जैसे ही इसका इंतकाल होता है, इसका माल तो दूसरों का हो जाता है, ये अपने साथ तो एक पैसा भी लेके नहीं जाता है। ओ हराम का और सूद और ब्याज का काम करने वालों, एक पैसा भी अपने साथ आप लेकर के नहीं जाएंगे, क्यों अपने बच्चों के पेट में हराम की कमाई डाल रहे हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु लहमिन नबत मिन सौतिन फन्नारु औला बिही, जिस बदन की परवरिश हराम कमाई से की जाए वो बदन जहन्नम की आग में जाएगा। मुझे मालूम है कटिहार और सीमांचल के इलाकों में आज बंधन लोन के नाम से लोन की स्कीम चलाई जा रही है, औरतों के नाम से लोन लिया जा रहा है और एक बड़ी तादाद में मुसलमान आज लोन ले रहा है और सूद और ब्याज के ऊपर कर्जे ले रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये हराम की कमाई आप अपने घर में ला करके अपने बच्चों की आखिरत के ऊपर बात कर रहे हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माल तो मरते ही उसका साथ छोड़ देता है, घर वाले उसके कफन दफन तक उसका साथ देते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको कफनाते हैं, उसके तजहीज़ और तकफीन तक उसका साथ देते हैं, उसको कब्र में दफनाने तक उसका साथ देते हैं। लेकिन जब कब्र में चला आया, जब कब्र का सन्नाटा और कब्र की तारीकी में पहुंच गया, तो वहां पर ना उसका माल उसके काम आएगा, ना उसके घर वाले उसके काम आएंगे। वहां पर अगर कोई चीज काम आएगी तो उसका अमल काम आएगा। हम तो इतने कठोर दिल हो गए, हम तो इतने सख्त दिल हो गए कि आज अपने मुर्दों को मिट्टी देते वक्त भी हमारी आंख में डर नहीं होता, हमारे दिल में डर नहीं होता। हम कब्रिस्तान जाने के बाद भी हंसते रहते हैं, हम मुर्दों को दफनाने के टाइम भी हंसते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब कब्रिस्तान जाया करो, जब किसी की कब्र को देखा करो तो सोचा करो कि वो अंजाम आपका भी होने वाला है। आज अब्दुल गफ्फार साहब के चाहने वाले बहुत हैं। आज तकरीर के बाद बहुत से नौजवान मेरे पास आते हैं, शेख साहब एक सेल्फी आपके साथ लेना है, शेख साहब एक फोटो आपके साथ लेना है। बहुत सारे लोग बड़ी मोहब्बत के साथ आकर के कहते हैं, शेख साहब आज तक आपको वीडियो में देखा था, आज पहली बार आपको असली में देख रहा हूँ। बड़ी मोहब्बत करते हैं लोग, बड़ी 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 बातें करते हैं, मगर जब मैं कब्र में जाऊंगा, जब अल्लाह के यहाँ मेरी नेकियां कम पड़ जाएंगी, मेरे गुनाह ज्यादा पड़ जाएंगे, मुझे कोई चाहने वाला और मुझसे मोहब्बत का कोई दावा करने वाला न कब्र में मेरे काम आएगा, न आखिरत में मेरे काम आएगा। मेरे चाहने वालों की बात छोड़ दो मेरे भाई, मेरी बीवी मेरे काम नहीं आएगी, मेरे बच्चे मेरे काम नहीं आएंगे, मेरे माँ बाप मेरे काम नहीं आएंगे। अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। क़यामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को देख करके भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा। क़यामत का दिन तो इस कदर नफ्सी नफ्सी का आलम होगा कि अल्लाह ने कुरान के 29वें पारे में फरमाया, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी। क़यामत के दिन इंसान ये कहेगा, आए अल्लाह मेरे बच्चों को तू ले ले, मुझे छोड़ दे, मेरे माँ बाप को तू ले ले, मुझे छोड़ दे, आए अल्लाह मेरी जगह मेरी बीवी को तू सजा दे दे, लेकिन मुझको छोड़ दे। लेकिन अल्लाह फरमाएगा, नहीं नहीं, हमारी बारगाह में ऐसा नहीं हो सकता। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। वो दिन होगा क़यामत का दिन, उस दिन का डर आज हमारे दिलों से मेरे भाइयों निकल चुका है। हजरत उमर फारूक को देखो, फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, आपको तो फजर की नमाज का पता भी नहीं होगा। जलसे में 1000 लोग आते हैं और फजर की जब अजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाएं बुलंद होती हैं। मस्जिद में जाकर के देखो तो 8-10 लोगों के अलावा कोई नजर नहीं आता। रात रात पर उर्दू में और बंगला में तकरीर सुनने वाले और बड़े बड़े शायरों से अल्लाह के नबी की तारीफ सुनने वाले फजर की नमाज में ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, सो रहे हैं, और फजर की नमाज में वो हाजिर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, नमाज के बगैर आप इस्लाम का तसव्वुर भी कैसे कर सकते हैं? उमर फारूक मुसलमानों के खलीफा हैं और फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और आगे की सफ में, पहली सफ में
ابو لولو فیروز نام کا ایک آدمی جو پارسی مذہب کا ماننے والا ہے، مسلمان نہیں ہے، پارسی مذہب کا ماننے والا ہے، حضرت عمر کے خلاف اس کے دل میں دشمنی ہے، وہ خنجر لے کر کے آیا ہے اور پہلی صف میں وہ شامل ہے اور اس کا مقصد حضرت عمر کے اوپر اٹیک کرنا ہے۔ جیسی حضرت عمر نے نماز شروع کی وہ آگے بڑھا، اس نے حضرت عمر کے اوپر اٹیک کیا اور حضرت عمر کے ناف کے پاس اس نے حملہ کیا، خون کی دھار بہنے لگی، حضرت عمر تڑپ کر کے مصلی کے اوپر گر جاتے ہیں، لیکن نماز نہیں رکتی، نماز نہیں رکتی ہے۔ حضرت عمر مصلی پر گرنے کے پہلے اپنے ٹھیک پیچھے عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نیچے تڑپ رہے ہیں، ان کے پیٹ سے خون بہ رہا ہے مگر نماز نہیں رکی ہے، مسلمانوں کی نماز جاری ہے، کنٹینیو ہے۔ ابو لولو نے حضرت عمر کے اوپر حملہ کیا، اس کے بعد 3-4 اور لوگوں کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا، اور جب اس کو یہ لگا کہ اب وہ پکڑ لیا جائے گا اس نے خود کے اوپر حملہ کر کے سوسائیڈ بھی کر لیا۔ یہ سارا معاملہ پہلی صف میں ہو رہا ہے، پیچھے کے لوگوں کو کچھ پتا بھی نہیں ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے ہلکی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد جب حضرت عمر کو اٹھا کر کے گھر لے کے جایا گیا، ڈاکٹروں نے دیکھا، طبیبوں نے دیکھا، حکیموں نے دیکھا، کہا کہ امیر المومنین اب آپ کے بچنے کا چانس نہیں ہے، آپ کی اتڑیاں کٹ چکی ہیں، اب آپ کا آخری ٹائم آ چکا ہے، اب آپ کے انتقال کا ٹائم آ چکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عمر فاروق کون ہے؟ عمر فاروق وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، اے عمر جس گلی سے تم گزر جاتے ہو اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ مقام تھا حضرت عمر کا۔ آج آخری ٹائم ہے، بستر مرگ کے اوپر پڑے ہیں اور چہرے کے اوپر گھبراہٹ کے آثار ہیں، چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں۔ عبداللہ بن عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا بات ہے، اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ اے امیر المومنین آپ تو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے، آپ نے اسلام قبول کیا، اور جب اللہ کے نبی کے اوپر آپ اسلام لائے تو آپ نے اسلام کے لیے بہت کارنامے انجام دیے، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے، آپ سے خوش تھے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا، اور جب وہ اس دنیا سے گئے تو آپ سے خوش تھے، آپ سے راضی تھے۔ پھر اے عمر فاروق آپ کا دور آیا اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے حکومت کی ہے، اور آج آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ سے لوگ راضی ہیں، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں کہ آخرت کی فکر جب انسان کو ہوتی ہے تو جتنے بھی نیکی اور تقوی کے اعلیٰ معیار پر پہنچ جائے اسے ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کو وہ کیا منہ دکھائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اے عبداللہ بن عباس اگر میں نے اپنے نبی کا ساتھ دیا، اگر میں اپنے نبی کے اوپر ایمان لایا، اگر میں نے ابو بکر کا ساتھ دیا، فذالک من من اللہ علیہ، تو یہ تو اللہ کا میرے اوپر احسان تھا، یہ تو اللہ کا میرے اوپر کرم تھا، اس میں میرا کوئی رول نہیں تھا، میرا کوئی کردار نہیں تھا۔ اے عبداللہ مجھے ڈر ہے تو اسی بات کا ڈر ہے جب میرا دور حکومت آیا پتہ نہیں میرے کون سے فیصلے ایسے رہے ہوں گے جو اللہ کو پسند آئے ہوں گے، اور کون سے ایسے فیصلے رہے ہوں گے جو اللہ کو ناپسند رہے ہوں گے۔ اے عبداللہ تم میری بات کرتے ہو، لو ان لی طلاء الارض ذهبا، اے عبداللہ اللہ کی قسم میری تو تمنا یہ ہے، میری تو آرزو یہ ہے کہ اگر زمین بھر کے سونا میرے پاس آ جائے، زمین بھر کے سونا مجھے مل جائے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا میرے پاس لے کے آ جا اور میں تجھے اپنے عذاب سے بچا لوں گا، تو اے عبداللہ میں زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہوں، لیکن اللہ کے عذاب کو میں جھیل نہیں پاؤں گا، میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، عمر فاروق کو تو اپنی آخرت کی اتنی فکر ہے اور ہمیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج مکان بنوانے کے لیے ہم کتنے پریشان ہیں، آج اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے ہم کتنے پریشان ہیں، لیکن ان بچوں کی آخرت بنانے کے لیے ہمیں کوئی چنتا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے
اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انسان کو اپنی فیملی سے پیار ہوتا ہے میرے بھائی، انسان کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے۔ بچے کی انگلی کٹ جائے باپ بے چین ہو جاتا ہے، بچوں کو کھروچ آ جائے ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، تمہیں اپنے پریوار سے اتنی محبت ہے، اپنی فیملی سے اتنی محبت ہے، اپنے بال بچوں سے اتنی محبت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہماری لڑکیاں جوان ہو گئی، ہم نے ان کو دنیا کی تعلیم دے دی، گریجویٹ بنا دیا، انٹر پاس کرا دیا، بہت ضروری ہے۔ میں دنیا کی تعلیم کا بھی قائل ہوں، آپ کے سیمانچل کے علاقے میں مسلمان آج دنیا کی تعلیم میں بھی پیچھے ہیں۔ آپ دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو دلاؤ، ایجوکیشن بہت ضروری ہے، تعلیم بہت ضروری ہے، شکشا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دلاؤ، مگر ایک مشورہ میں دے کے جاتا ہوں، آپ کو اچھا لگے تو عمل کر لینا، اچھا نہ لگے تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے ممبئی کے اندر بھی دیکھا، میں نے کلکتہ کے اندر بھی دیکھا، میں نے بنگلور کے اندر بھی دیکھا کہ بڑے بڑے کروڑ پتی باپ کے بچے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے اسکولوں کا اپنا ایک سلیبس ہوتا ہے۔ اسکول میں بچہ انگریزی پڑھ رہا ہے، ہندی پڑھ رہا ہے، مراٹھی پڑھ رہا ہے، سائنس پڑھ رہا ہے، میتھ پڑھ رہا ہے، سب کچھ پڑھ رہا ہے، مگر وہاں بچے کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اسکول میں بچے کو اللہ کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں ہے، رسول کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے بمبئی کے اندر دیکھا، میں نے بنگلور کے اندر دیکھا، میں نے مدراس کے اندر دیکھا کہ مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مکتب چل رہے ہیں۔ مولوی صاحب جو مسجد میں امامت کراتے ہیں، ان کو امامت کی تنخواہ اگر 10,000 روپے دی جاتی ہے، آپ کے سیمانچل میں جانتا ہوں مسجدوں کے اماموں کی تنخواہیں بہت معمولی ہوتی ہیں، لیکن بڑے بڑے شہروں میں جہاں 10-15 ہزار کو امام کی تنخواہ دی جاتی ہے، وہاں امام کو امامت کے ساتھ ساتھ یہ ڈیوٹی بھی دی جاتی ہے کہ آپ کو بچوں کو مکتب میں قرآن پڑھانا ہے، نبی کی باتیں بتانا ہے۔ باقاعدہ اسکولوں کے بچے 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے مسجد میں آ کر کے مولوی صاحب سے دین کی بیسک باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ اب وہ بچہ اسکول میں پڑھ کر کے جب ڈاکٹر بنتا ہے، جب انجینئر بنتا ہے، جب وکیل بنتا ہے، تو اس کے دماغ کے اندر اس نے بچپن میں مولوی صاحب سے جو دین کی بنیادی باتیں سیکھی تھی، اس نے اللہ کے بارے میں جانا تھا، اس نے رسول کے بارے میں جانا تھا، اس نے آخرت کے بارے میں جانا تھا، اس نے نماز کا طریقہ سیکھا تھا، اس نے نماز کی دعائیں سیکھی تھی۔ اس بچے کے دماغ میں وہ ساری باتیں ہمیشہ کے لیے فٹ ہو جاتی ہیں، اور جب وہ بچہ زندگی کے کسی بھی میدان میں جاتا ہے تو وہ اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو، اپنے قرآن کو، اپنی نماز کو نہیں بھولتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمان لڑکیاں اگر غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں اور باقاعدہ ایک سازش کے تحت ان کو اسلام سے نکال کر کے ان کو مرتد بنایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ سازش رچ کر کے ان کی عزت کا سودا کیا جا رہا ہے، تو اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ ہم نے اپنے بچیوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی۔ سیمانچل میں گاؤں میں مدرسے ہیں، مگر مدرسے میں سارے لوگ تو اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، سارے لوگ تو اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارا بچہ مدرسے میں نہیں پڑھے گا، مدرسے کا کھانا ہمارا بچہ نہیں کھائے گا۔ مدرسے میں بڑے غریب گھروں کا بچہ، بڑے مڈل کلاس کا بچہ پڑھتا ہے، امیر لوگ تو اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں پڑھاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں اور اعلیٰ اسکول میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم بھی دلائیے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جانتے ہو جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا کہ جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ ڈیزل سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ کوئلے سے نہیں جلے گی۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی اور پتھروں سے جلے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اس جہنم کے جو داروغہ
دار ہوں گے، وہ بڑے ٹائٹ ہوں گے، بڑے سخت ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مربت نہیں کریں گے، کوئی رحم نہیں کریں گے۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میرے بھائی۔ شادی کرتے ہیں آپ، شادی میں آپ کے سیمانچل کے علاقے میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مولویوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی جہیز لے رہے ہیں، 100 200 لوگوں سے بارات لے کے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایسے نوجوان بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ ابھی آج ہی ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا مولوی صاحب میں نے 1 پیسے کا جہیز نہیں لیا، ہم لوگ ٹوٹل 9 لوگ گئے تھے، ہم لڑکی کو ودا کر کے لے کے چلے آئے، بڑی خوشی ہوئی، میں نے مبارکباد دی۔ آج ایسی شادیاں بھی ہوتی ہیں، اور جب ایسی شادیاں ہوتی ہیں تو میاں بیوی کے رشتے میں محبت پیدا ہوتی ہے، جب ایسی